www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مجالس القرآن از شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے دروس جاری تھے. آج ہم 10ویں مجلس پڑھیں گے، جس میں سورۃ التوبہ آیت 93 سے لے کر سورۃ یونس کے آخر تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. احسن القول اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے اس تلاوت سے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی گئی استفادہ حاصل کیا ہوگا اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جو سچے مؤمنین ہیں ان کے بارے میں سورۃ الانفال میں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومنین تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ سچے اور برحق مومنین ہیں. بس میں امید کرتا ہوں کہ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو سننے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہم جو سچے مومنین ہیں ان میں ہمارا شمار ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان میں سے کر دے. شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے آج کی رات جو سورۃ براءہ یعنی سورۃ التوبہ اور سورۃ یونس میں سے جو کچھ سنا، اس میں مواعظ و عبر موجود ہیں اور توحید کو بیان کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثابت کیا گیا ہے، اس طور پہ کہ جو مشرکین کافر ہیں اللہ تعالیٰ نے زبردست حجتوں کے ساتھ ان کی بولتی بند کرا دی سورۃ یونس کے اکثر حصے میں. اور یہ مکی صورتوں میں سے ہیں جو توحید کے گرد گردش کرتی ہے. اسی طریقے سے جو جزا و سزا ہے اور آخرت کا معاملہ ہے، لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور حساب دینا ہے، اس کے تعلق سے اس میں بیان ہے. ہم عنقریب کچھ کلمات سورۃ التوبہ کے آخر آیات کے تعلق سے
بیان کریں گے اسی طرح سے سورۃ یونس کے ابتدائی آیت کے تعلق سے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ہم اس سے مستفید ہوں گے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے عیوب کو کھول کھول کر بیان کیا اور ان کی بدنیتی کو افشا کر دیا سب کے سامنے، ان کے چھپے رازوں کو آشکارا کیا، اور ان کے جو مکر و فریب ہیں اور چال بازیاں، جھوٹ، خیانت، ان کی وضاحت کی، اور انہیں شدید وعید سنائی، خواہ وہ منافقین شہر میں رہنے والے ہوں یا دیہاتی اور اعرابی ہوں، ان تمام کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ثنا اور تعریف بیان کی جو انتہائی پاک بازی پر مبنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف ذکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سچے پکے مومنین تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کی انتہائی معطر اور پاکیزہ تعریفیں بیان کی، اور یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اور انہیں امت کے لیے نمونہ بنایا، اور کوئی بھی شخص نہیں کہلا سکتا کہ وہ ان کی پیروی کرتا ہے یا ان کے نقش قدم پر چلتا ہے جب تک وہ ان کے منہج کی پیروی نہ کرے اور ان کے راستے پر نہ چلے۔ یہ ہیں احسن طریقے سے اتباع کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف ذکر کرتے ہوئے فرمایا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ سابقین، اولین، مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے احسن طور پر ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رضوان اللہ علیہم، مہاجرین وہ جنہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی دارالایمان اور دارالتوحید مدینہ کی جانب، خواہ وہ مکہ سے ہوں یا اس کے علاوہ کسی علاقے سے، اور انصار وہ جنہوں نے ایمان اور اس گھر یعنی مدینے میں پہلے قرار پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی انتہائی پاکیزہ اور معطر تعریف بیان کی۔ فرمایا سورۃ الحشر میں، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جن لوگوں نے پہلے جگہ بنائی اس گھر مدینہ میں اور ایمان میں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی جانب ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے ان چیزوں کے بارے میں جو انہیں دی گئی یعنی مہاجرین کو، بلکہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کتنے ہی ضرورت مند ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، رضوان اللہ علیہم۔ چنانچہ وہ مہاجرین کی وجہ سے کسی تنگ دلی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی عزت اور اکرام کرتے، اور اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے اگرچہ کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس عظیم تعریف کے مستحق قرار پائے اور اس
عظیم جزا کے مستحق قرار پائے رضوان اللہ علیہم، اور جنہوں نے احسن طور پر ان کی پیروی کی تو وہ وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسک اختیار کیا، انہیں مضبوطی سے پکڑا اپنے عقیدے میں، اپنے منہج اور اخلاق میں، حلال اور حرام میں، سیاست، اقتصاد اور اس جیسی تمام چیزوں میں اس طرح چلے کہ وہ جس طرح تیر کے دو پر بالکل برابر ہوتے ہیں اس طریقے سے بالکل ان کے نقش قدم پر چلے، تو انہیں بھی یہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوگی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوئی۔ تو اے میرے بھائیوں، ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو احسن طریقے سے ان کی اتباع کرتے ہیں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا یہ حصہ ملے اور یہ عظیم جزا ملے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے کہ رضی اللہ عنہم، یعنی صحابہ کرام، مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے اچھے طور پر ان کی پیروی کی۔ دوسری آیات میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں سے ان کا مال اور ان کی جان اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ برحق وعدہ ہے ان کے تعلق سے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے کیا۔ یہاں تک کہ آیت چلتی ہے اور آگے چل کے فرمایا التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، عبادت گزار اور حمد بیان کرنے والے، السائحون الراکعون الساجدون، روزے دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ دیکھیے یہ صفات جو سچے صادقین مومنین کی صفات ہیں، جن کے سردار اور جن میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس بیچ دیا تھا اس بدلے میں کہ ان کو وہ جنت حاصل ہو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے جیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بشارت دی اس سودے کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے وفا کرے گا اور اس عہد کو ضرور اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اور جو کوئی بھی ان کے راستے پر چلے گا تو اسے بھی یہ عظیم وعدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان عظیم صفات سے انہیں موصوف کیا، التائبون، توبہ کرنے والے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے میں۔ اور توبہ کے تعلق سے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی گناہ ہو جس پہ توبہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں لقد تاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ متوجہ ہوا نبی پر اور مہاجرین و انصار پر رضوان اللہ علیہم۔ العابدون، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح صبح شام بیان کرتے ہیں۔ السائحون کا مطلب ہے الصائمون، روزے دار، جیسا کہ
مفسرین کرام فرماتے ہیں الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، یعنی جو بکثرت نماز پڑھتے ہیں اور فرائض کو اکمل طریقے سے ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو نوافل ہیں جیسا کہ قیام اللیل اور تہجد وغیرہ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ سورۃ الذاریات میں فرمایا كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ بہت کم راتوں کو سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت یا رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہوتا مانگنے والا سائلین کا اور محروم لوگوں کے لیے، والحافظون لحدود اللہ، فرمایا یعنی حلال و حرام وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، اس کی محافظت کرتے ہیں، رضوان اللہ علیہم، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی رضا اور رحمت کے مستحق قرار پائے۔ تو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر ان متقی اور سابقین اور ابرار اور نیکوکاروں کے نقش قدم پر چلا جائے، رضوان اللہ علیہم، ان کے اسلوب اور طریقے کو اپنایا جائے اپنے عقائد میں، عبادات میں اور اپنے تمام شعبہ حیات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق علیہ حدیث میں کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک چھوٹا سا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ظاہر رہے گا، غالب رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، جو انہیں چھوڑ دے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی یأتی امر اللہ وهم کذلک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، قیامت آئے اور وہ اسی حال میں ہو گئے۔ تو یہ جو طائفہ ہے یہ اس کے بارے میں ثابت ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اس چیز پر قائم ہوں جو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم تھے، جو کتاب اللہ سے تمسک اختیار کرتے، اسے مضبوطی سے پکڑتے اپنے تمام معاملات میں، تو حرص کریں اس کی کہ آپ ان میں سے ہو جائیں انشاءاللہ۔ پھر آگے شیخ فرماتے ہیں کہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ باتیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ثنا بیان کی اور بیان کیا آپ کی بعض صفات کو، جو کہ بہت ہی، اور آپ کی صفات بہت ہی عظیم اور بہت زیادہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں علماء کرام نے کئی مجلدات جو ہیں تالیف کی ہیں آپ کی صفات پر اور آپ کے نبوت کے دلائل پر علیہ الصلاۃ والسلام۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یقیناً تحقیق تمہاری طرف رسول آیا تم ہی میں سے جسے گرا گزرتی ہے وہ بات جو تمہارے لیے مشقت کا سبب ہو، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا بڑا ہی حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ انتہائی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ سورۃ التوبہ کے آخر میں فرمایا۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یقیناً آئے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے کا مطلب یہاں بشر انسانوں میں سے، یہاں تم عرب ہی میں سے آئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا تم ہی میں سے اور تمہاری زبان میں، تمہاری ہی لغت میں تمہاری جانب بھیجا، یہاں تاکہ تم اس قرآن کو سمجھو۔ سورۃ الزخرف میں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا تاکہ تم سمجھو۔ چنانچہ لوگ اس بارے میں ان کے تابع ہیں، کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، عالمگیر ہے۔ سورۃ السبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف بیان کیا کہ آپ رؤوف اور رحیم ہیں، یعنی حریص ہیں اس بات پر کہ لوگ ایمان لے کر آئیں، اس دین میں داخل ہوں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے غصے سے اور دردناک عذاب سے بچ جائیں۔ تو آپ کی شدت کے ساتھ جو رحمت اور شفقت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا یہاں بیان ہے، کیونکہ الرأفہ جو ہے وہ شدت الرحمہ کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اخلاق سے آراستہ ہوں، کیونکہ آپ نبی رحمت ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الفتح میں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، نرم ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ الراحمون یرحمهم الرحمن، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو، مہربانی کرو اہل زمین پر، اور اللہ وہ ذات جو آسمان میں ہے، جو آسمان پر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی وہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ تو ہر وہ چیز جو زمین پر ہے، چاہے انسان ہو، حیوانات ہوں، چوپائے ہوں وغیرہ، ان پر رحم کرو۔ آگے چل کر فرمایا سورۃ التوبہ میں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اگر یہ لوگ روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، تو آپ کہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر وہ، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اگر یہ مشرکین منہ پھیر لیں آپ سے اور آپ کی دعوت سے، تو اس کا وبال صرف اور صرف انہی کے سر ہے، آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی ان کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت اور حفاظت فرمائے گا ہر نقصان سے، ہر برائی سے۔ تو آپ اس پر توکل اور بھروسہ کیجیے اپنے تمام معاملات میں، کیونکہ وہی آپ کا معبود حقیقی ہے، اور وہی ان تمام لوگوں کا معبود ہے اور خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور عرش لغت میں بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عرش بہت عظیم ہے، مجید ہے، کیونکہ وہ آسمانوں اور زمین کے مالک اور تمام مخلوقات کے مالک کا عرش ہے۔ پھر سورۃ یونس نے توحید ربوبیت کو اچھے طریقے سے بیان کیا اور ثابت کیا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہم سورۃ یونس کی بعد آیات کی طرف جاتے ہیں جو کہ عقائد سے متعلق ہیں، اور یہ ساری کی ساری عقائد کے ہی گرد گردش کرتی ہیں، اکثر ان میں سے توحید ربوبیت کو بھی بیان کرتی ہیں اور اس توحید کو ثابت کرتی ہیں۔ ایسی قاطع حجتوں کے ساتھ جس کے ذریعے سے کافروں کی تمام باتوں کا توڑ ہے، جس میں آیات توحید ہیں، توحید اسماء و صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورۃ یونس میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔
ثم استوى على العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا. یدبر الامر، امور کی تدبیر فرماتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اس کے اذن کے بعد، اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا. اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایام تھے یہ ہمارے دنوں کی طرح تھے. یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اللہ عالم. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان ایام سے بھی قصیر اور مختصر چھوٹا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا سورۃ فصلت میں، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد کیا اور وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تو اسے اور زمین کو کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں. اسی طرح سورۃ یاسین میں فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ کا حکم اور امر تو صرف یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں مفسرین یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ذکر کیا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا فرمایا تاکہ بندوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے. وہ تو ہر کام کن فیکون سے کر سکتا ہے اور کرتا ہے، آنن فانن ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بندوں کو تعلیم دی کہ وہ اپنے معاملات میں حلم اور بردباری کو اپنائیں اور عدم اور عجلت کا مظاہرہ نہ کریں، جلد بازی سے پرہیز کریں اپنے تمام معاملات میں. ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اگر کہے کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے فوراً، اس سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی تعلیم کے لیے ایسا فرمایا اور ایسا کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات الہیہ سے فائدہ اٹھائیں. فرمایا ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا. ثم یہاں پر زمانی ترتیب کے لیے ہیں، کیونکہ یہ جو استوا ہے جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا علو، عرش پر بلند ہونا، یہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اور اختیار فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا اور چاہا کہ وہ تمام مخلوقات سے بلند ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال میں سے ہیں، کیونکہ جو عرش ہے وہ تمام مخلوقات کی چھت ہے، آسمانوں کی بھی، زمین کی بھی، جنتوں کی بھی. وہ جنتیں جن کا عرض ہی آسمانوں اور زمین کے برابر. اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، اعظم اور اوسع، اس سے زیادہ وسیع اور بڑا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش کی صفات میں سے عظیم ہونا بھی بتایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے عرش عظیم کا سبحانہ و تعالی. اور اللہ تعالیٰ کے لائق شان، اس کی جلالت اور عظمت کے لائق ہی یہ ہے، اور وہ اس سے منزہ اور پاک ہے کہ وہ اس کائنات میں بذات ہی ہو. جیسا کہ معتزلہ، جہمیہ اور ان کے دوسرے دم چلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہیں، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، جو کہ گمراہ کن عقیدہ ہیں، بلکہ وہ تو تمام مخلوقات سے بلند ہے، فوق ہے. اور اس بارے میں بہت کثرت کے ساتھ دلائل موجود ہیں کتاب و سنت میں.
اور یہ وہ عقیدہ ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل سنہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النحل میں، یخافون ربہم من فوقہم، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں۔ سورۃ المعارج میں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ سورۃ فاطر میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھ کر جاتے ہیں اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علو، اس کی بلندی اور اس کے عرش پہ مستوی ہونے کے دلائل 1000 کے لگ بھگ ہیں، جیسا کہ امام ابن القیم نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا، اسی طرح شرح عقیدہ طحاویہ میں ذکر ہیں۔ اجتماع الجیوش الاسلامیہ اور الصواعق المرسلہ، یہ دونوں کتابیں ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، تو 1000 کے لگ بھگ دلائل ہیں۔ وہ تمام ایسی ٹھوس دلیلیں ہیں ہر اس شخص کے خلاف جو قرآن و سنت کے نصوص میں تحریف کرتا ہے اس عقیدے کے تعلق سے، اور عقل و فطرت کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔